ہم مسلسل علم ترا پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ نے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں کہ سید الانبیاء اور اعلی انبیاء اول مخلوق ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس سلسلے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان سورہ فیل ہے، چونکہ ہم مسلسل یہ کوشش کر رہے ہوتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ کے سورہ فیل کی ان آیات کی طرف متوجہ ہوئیے گا اور ان پہ ذرا غور کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ہاتھی والوں کی چال اور مکر کو بے راہ اور بیکار اور بے نتیجہ نہیں کر دیا تھا اور ان پر حملے کے لیے ابابیل پرندوں مسلط ہو جانے کے لیے بھیجا تھا؟ اور وہ ابابیل پرندے ہاتھی والوں پر پکی مٹی کے پتھر برسا رہے تھے، انہیں ایسی مار دی گئی کہ وہ جو بالی کے لیے تیار کیے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے۔ بظاہر یہ واقعہ جو اصحاب فیل کا پیش آیا، یہ سید الانبیاء کی ظاہری دنیا میں ظہور سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کی پہلی دو آیات پہ ہم توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور پھر آگے کے واقعات کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اگر وقت ہوا تو اس ویڈیو میں، نہیں تو پھر اگلی ویڈیو میں ہم آگے بڑھیں گے۔ فی الحال ہم نے پہلی دو آیات کو سمجھنا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ آپ کے پروردگار نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور کیا اس نے ہاتھی والوں کی چال اور مکر کو بے راہ اور بیکار اور بے نتیجہ نہیں کر دیا تھا؟ محترم ناظرین کرام، سورہ فیل کی پہلی دونوں آیات میں یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مادی اور ظاہری پیدائش سے پہلے بھی عالمی اور کائناتی واقعات و حالات پر چشمدید گواہ رہتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ دونوں آیتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ ابھی بظاہر مادی طور پر اور ظاہری طور پر سید الانبیاء اس دنیا میں نہیں تھے، تو یہ واقعہ اصحاب فیل کا پیش آیا اور اللہ محمد مصطفیٰ کو گواہ بنا کے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نہیں۔ تو اس کی دلیل پہ میں سورہ نساء کی 41ویں آیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت یہ لوگ کہاں بھاگیں گے کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ پیش کریں گے اور تمہیں ان گواہوں پر
اور ان تمام امتوں پر شہادت دینے اور حق و باطل، سچ اور جھوٹ، بدکار و نیکوکار کو الگ الگ کر کے آپ کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ تو ماننا پڑے گا کہ آدم سے لے کے سرکار عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے اور ان کی جتنی امتیں آئیں، سید الانبیاء ہر امت پر گواہ بھی ہیں اور ہر نبی پر بھی شہید ہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ اگر وہ گواہ ہیں تو گواہ تو وہ ہوتا ہے، شہید اسے کہتے ہیں، شاہد وہ ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ عینی شاہد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عام دنیا میں بھی، تو عینی شاہد یعنی شاہد کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی آنکھوں سے واقعہ کو دیکھے۔ تو ہر امت میں جتنے بھی واقعات گزرے ہیں ان واقعات پہ سید الانبیاء شہید بھی ہیں، اور جتنے انبیاء گزرے ہیں ہر نبی پر سرکار گواہ۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے قیامت کے دن ہر نبی اور ہر نبی کی امت پہ سید الانبیاء کو بطور گواہ پیش کرنا ہے۔ اس پہ خیر پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہم کریں گے۔ ابھی ہم آتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ سید الانبیاء سے پہلے کا ہے، اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا، یہ رونما کیسے ہوا، اس پہ ہم تھوڑی سی بحث کریں گے۔ اور کوشش کرتا ہوں میں کہ ویڈیو اللہ کرے یہ مکمل ہو جائے، اور ہم اگر تھوڑی سی طوالت بھی ہو جائے تو اسے توجہ سے آپ نے سماعت فرمانا ہے۔ یہ واقعہ سرکار عبد المطلب کے دور میں پیش آیا اور اسے واقع فیل کہتے ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی اور وہ لاکھوں کا لشکر لے کے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کرتا۔ اب ہم طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مفصل بیان کرنے سے قاصر ہیں، بس ایک اشارہ ہے۔ جب یہ مکہ پہ پہنچا چڑھائی کرنے کے لیے تو اس وقت جو ہستی مقبول بارگاہ خدا بندی تھی اور سردار مکہ تھے، ان کا نام جناب عبد المطلب ہے۔ وہ اپنے زمانے کے امام تھے، اور یہ مانا گیا ہے کہ ہاں جناب کو یقین کامل تھا کہ اللہ خود بیت اللہ کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ آپ جب بادشاہ ابرہہ کے پاس پہنچے اور اس سے کعبہ کے متعلق کوئی بات نہ کی، اس نے از خود دریافت کیا، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابرہہ نے سرکار کے تقریباً 200 اونٹ چل رہے تھے، جب وہ لشکر کشی کے لیے آ رہا تھا تو اس نے سرکار کے اونٹ پکڑ لیے۔ سرکار کو پتہ چلا تو سرکار اونٹوں کا مطالبہ لے کے ابرہہ کے پاس گئے اور اپنا تعارف کرایا کہ میں سردار مکہ ہوں، میں نے سنا ہے آپ نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، تو میں اپنے اونٹوں کے مطالبے کے لیے یہاں پہ آیا۔ تو ابرہہ نے کہا کہ آپ اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں؟ تو سرکار کا ایک خوبصورت جملہ ہے جو میں یہاں پہ
ایک گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں اور میں اس کے مطالبے کا حق رکھتا ہوں۔ ابرہ نے کہا کہ اگر آپ مطالبے کا حق رکھتے ہو، کیا میں اگر اونٹ واپس نہیں کروں گا تو آپ کیا کرو؟ تو سرکار عبدالمطلب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا، واپس نہیں کرے گا تو میں تیرے ساتھ جاؤں۔ تو حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ آپ خانہ کعبہ کے گرانے پہ میری مزاحمت نہیں کر رہے، مطالبے بھی کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں اور یہ میں حق رکھتا ہوں کہ میں ان کے واپسی کا تقاضا کروں۔ خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، جو اس کا مالک ہے وہ جانے اور خانہ کعبہ جانے۔ ابرہ نے سوچا کہ سردار مکہ تو کا مطالبہ کر رہے ہیں، اسے واپس کر دیتے ہیں، مزاحمت رہے گی نہیں، ہم آسانی سے خانہ کعبہ کو مسمار کر کے چلے جائیں گے۔ تو اس نے اونٹ واپس کیے۔ اب جو تفصیلی واقعہ ہے اس پہ خیر ہم نہیں جاتے۔ چلتے چلتے سرکار نے جو ایک بڑا ہاتھی تھا جس پہ ابرہہ سوار ہوتا تھا، وہ آگے آگے ہوتا تھا، اس کے کان میں ایک جملہ کہا تھا۔ وہ جملہ میں ضرور کوٹ کروں گا۔ سرکار نے اس کے کان میں کہا تھا کہ ہاتھی تو اللہ کی مخلوق ہے، تجھے پتا ہے کہ تجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تو سرکار نے اس کے کان میں کہا کہ یاد رکھ لے، تجھے یہاں اللہ کے ساتھ کر رہے یعنی بیت اللہ ہے، اسے گرانے کے لیے لایا گیا ہے، اور اس جرم میں تو کبھی شریک نہ ہونا اور نہ ہی اپنے ان آنے والے دوستوں کو جو تیری نسل سے ہیں اس میں شرکت کرنے دینا۔ بس یہ کہہ کے آپ وہاں سے چلے آئے، وہ پکڑے اور واپس آ گئے۔ اور آتے ہی سرکار عبدالمطلب جد نامدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب یہاں تو یہ عالم تھا، اور یاد رکھ لیجئے گا کہ جب ابرہہ کا لشکر کشی کے لیے آ رہا تھا، خانہ کعبہ کی گرانے کی خاطر آ رہا تھا، تو جتنے بھی بنی ہاشم کے علاوہ لوگ تھے وہ جا کے پہاڑوں پہ چھپ چکے تھے، یعنی سرکار کے ساتھ سوائے اپنے خاندان کے دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو جب کوئی نہیں ہوتا، جب امیدیں دم توڑ جاتی ہیں، تو یہ ہمیں آل محمد اور محمد کے خاندان نے سکھایا ہے کہ جب امیدیں دم توڑ جائیں تو جس ہستی کا واحد سہارا انسانی زندگی میں ہوتا ہے وہ رب العزت کے ساتھ۔ تو میرے محترم سامعین، سرکار کے ساتھ ساتھی تو تھا نہیں، یہی تھا کہ اپنے خاندان کو مروا دیا جائے۔ سکت بھی ظاہری طور پر نہیں تھی کہ ابرہہ کا مقابلہ کیا جائے۔ اب سرکار نے جب امیدیں دم توڑ جاتی ہیں، اس کو پکارا جاتا ہے جو ذات ہر شے پہ قادر ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے، اسے مخاطب کیا، اور اسے مخاطب کر کے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے سرکار نے اشعار کہے، اور یہ اشعار سیرت ابن ہشام میں بھی موجود ہیں، اور مودودی نے سیرت ابن ہشام سے علامہ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں بھی لکھے ہیں۔ اس کی آخری جلد میں جہاں پہ سورہ فیل کا تذکرہ موجود ہے، یہ الفاظ لکھے ہوئے، اور اسی سے میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ سرکار کے جملے لکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار نے خانہ کعبہ کے ساتھ بیٹھ کے، اللہ کے گھر کے ساتھ بیٹھ کے یہ دعا مانگی۔ تفہیم القرآن کی 6 جلد صفحہ نمبر 466 پہ
علامہ مودودی صاحب رقم تراز ہے، خدایا بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ کل ان کی سلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبلے کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہتا ہے تو چاہے کر، ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔ آل صلیب اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما۔ جملے میرے نہیں ہیں، جملے مشتاق علوی کے نہیں ہیں، یہ جملے مودودی صاحب نے لکھے ہیں اور سیرت ابن ہشام کے جملے ہیں۔ اس پہ آپ نے ضرور توجہ فرمانی ہے۔ کہا کیا جا رہا ہے؟ آج آل صلیب کے مقابلے میں اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو۔ میرے محترم ناظرین، ان اشعار پہ توجہ فرمائیے اور اس کے ترجمے پہ توجہ فرمائیے۔ بہت سارے حقائق، ابھی ٹائم نہیں ہے کھولنے کا، اس کے بعد انشاءاللہ جب وقت ہوا اس کو میں کھولوں گا۔ آج یہاں تک، اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے میری کا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان حالات پہ بحث کریں گے کہ کیسے اللہ وحدہ لا شریک نے ابابیلوں سے ابرہہ کے لشکر کو برپا تھا۔ میری طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم، وعلیکم السلام۔